السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے 4 اکتوبر کو اوساکا سے فوکوشیما جانا تھا۔ وہاں میرے دوست ملک سلیم رہتے ہیں۔ یہ شان کے نام سے گاڑیوں کا اپنا برانڈ چلا رہے ہیں۔ ان کی گاڑیاں چلی، پیرو اور کینیا میں بہت مشہور ہیں۔ وزیر آباد کے رہنے والے ہیں۔ 1988 میں جاپان آئے اور دن رات محنت کر کے اپنا مقام بنا لیا۔ میں ان کے ساتھ ایک دن گزارنا چاہتا تھا۔ اتوار کی رات ٹوکیو میں میرا پاکستانی سفیر عبدالحمید کے ساتھ ڈنر تھا، لیکن اس سے پہلے ایکسپو کے ریکارڈ ہولڈر ووڈن سٹرکچر پر واک بھی اہم تھی، لہٰذا میں دوسرے دن عرفان صدیقی کے ساتھ دوبارہ ایکسپو آیا۔ ہم برقی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آ گئے۔ وہاں بلا شبہ 1,00,000 کے قریب لوگ ہوں گے۔ یہ 2 سٹیجز پر واک کر رہے تھے۔ سٹیج 1 سے صرف ایکسپو نظر آ رہی تھی، جبکہ سٹیج 2 سے سمندر اور نمائش دونوں دکھائی دے رہے تھے۔ سٹیج 2 پر زیادہ رش تھا، لہٰذا ہم سٹیج 1 پر رہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ جنگلہ چل رہا تھا، جس کے نیچے مختلف ملکوں کے پویلین تھے۔ ہم نے رومانیہ کے پویلین سے شروع کیا۔ یہ خوبصورت تھا، لیکن اسپین، فرانس، سعودی عرب، اٹلی اور امریکہ کے پویلین زیادہ خوبصورت تھے۔ فن لینڈ، تھائی لینڈ اور ترکی کے پویلین بھی اچھے تھے، لیکن سب قطاریں سعودی عرب کے سامنے تھیں۔ سعودی عرب کا پویلین سادہ لیکن انتہائی خوبصورت تھا۔ یہ بلند عمارتوں کا محلہ تھا، جس کے درمیان سیڑھیاں اور راہداریاں تھیں۔ چھتوں پر درخت اور پودے تھے اور عمارتوں کے درمیان بالکونیاں اور پل تھے۔ یہ دور اور نزدیک دونوں سائڈ سے خوبصورت تھا۔ اٹلی کے پویلین کی چھت پر اطالوی گارڈن تھے۔ اسپین کا پویلین شیشے کی طویل سیڑھیوں پر مشتمل تھا، جس کے اوپر خوبصورت سکرین لگی تھی اور اس پر نکلتا ہوا سورج نظر آتا تھا۔ فرانس اور امریکہ ایئرپورٹ جیسی عمارتوں پر مشتمل تھے، جن کے اندر بڑے بڑے ہالز تھے۔ ترکی اور آذربائیجان کی عمارتیں باہر سے وسیع اور خوبصورت تھیں، لیکن اندر سے زیادہ خوبصورت نہیں تھیں۔ انڈونیشیا کے پویلین کے اندر گارڈن تھا۔ یہ آئیڈیا منفرد اور دل فریب تھا، جبکہ ازبکستان کا پویلین ازبک ستونوں پر مشتمل تھا۔ یہ دور سے توجہ کھینچ لیتا تھا۔ جاپان کا اپنا پویلین ووڈن رنگ سے باہر تھا۔ اس کا تھیم 2023 کی سوسائٹی تھا۔ میں اس طرف آنے سے قبل آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم انسانی معاشرے کے چوتھے فیز میں ہیں۔ پہلا شکار کا دور تھا، دوسرا زرعی دور تھا، تیسرا صنعتی زمانہ تھا، چوتھا آج کا ڈیجیٹل دور ہے، جبکہ 5واں دور 2030 میں شروع ہوگا۔ وہ سوسائٹی 5 کہلائے گا۔ جاپان کا پویلین سوسائٹی 5 پر مشتمل تھا۔ اس کے 4 ہالز تھے، جن کے سامنے فلائنگ کار کھڑی تھی۔ یہ 2030 کی سواری ہوگی۔ یہ ڈرون اور ہیلی کاپٹر کا مجموعہ ہے اور یہ اڑ کر منزل پر پہنچ جائے گی۔ دن میں 2 بار اس کی ٹیسٹ ڈرائیو ہوتی تھی۔ ہال کے اندر معاشرے کے 4 ادوار بڑی بڑی سکرینوں پر دکھائے جا رہے تھے، جبکہ 5واں ہال سوسائٹی 5 تھا۔ اس کے اندر ماڈرن سکول تھا، جس میں بڑی بڑی سکرینوں کے ذریعے پڑھایا جا رہا تھا۔ ہولوگرامز کے ذریعے مختلف شہروں میں آباد رشتہ دار بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر برتھ ڈے منا رہے تھے۔ مستقبل کی ٹرانسپورٹیشن میں 4 نشستوں کا ایک کیبن تھا، جس میں 4 لوگ آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے اور یہ کیبن چل کر بس میں بھی سوار ہو جائے گا، ٹرین میں بھی، بحری جہاز میں بھی اور ہوائی جہاز میں بھی۔ یوں یہ لوگ اپنے آپ کو گھر میں رکھ کر پوری دنیا کا سفر کر سکیں گے۔ مستقبل کی زراعت مکمل آٹومیٹک ہوگی، جس میں ٹریکٹر سے لے کر فصل کی کٹائی اور پسائی میں کوئی انسانی ہاتھ شامل نہیں ہوگا۔ مستقبل کی توانائی ہوا کی ہائیڈروجن ہوگی۔ بڑی بڑی چمنیاں ہائیڈروجن جمع کریں گی اور ان سے بجلی بنائیں گی، اور مستقبل میں لوگ روبوٹک ہارسز پر سوار ہو کر پہاڑ اور ندیاں نالے عبور کریں گے۔ یہ روبوٹک گھوڑا بھی وہاں کھڑا تھا اور گھوڑے کی طرح حرکت کرتا تھا۔ مستقبل کی خوراک سادی لیکن مکمل ہوگی۔ جاپانی پویلین بھی دیکھنے لائق تھا۔ میں اور عرفان صدیقی پویلین سے نکل کر ریلوے اسٹیشن پہنچے اور فاسٹ ٹرین سے فوکوشیما روانہ ہو گئے۔ ہم نے ٹوکیو سے ٹرین تبدیل کرنی تھی۔ مجھے متعدد مرتبہ جاپانی ٹرینوں میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا اور ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔
جاپانی لوگ ٹرین میں گفتگو نہیں کرتے۔ آپ جب ڈبے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں مکمل سناٹا ہوتا ہے۔ میں پچھلی مرتبہ گروپ کے ساتھ جاپان آیا تھا۔ ہم ہیروشیما جا رہے تھے۔ پاکستانی عادت ہے کہ ہم بلند آواز میں فون پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی سارا راستہ بیگم کو کال کرتے رہے، جس سے جاپانی مسافر ڈسٹرب ہو رہے تھے، لیکن یہ لوگ کیونکہ احتجاج یا اعتراض نہیں کرتے، لہٰذا یہ کان لپیٹ کر بیٹھے رہے۔ لیکن جب ٹرین رکی تو ہر مسافر ہمارے دوست کے سامنے کھڑے ہوتا تھا، کان پر ہاتھ رکھتا تھا، جھک کر اسے سلام کرتا تھا اور نیچے اتر جاتا تھا۔ وہ صاحب فون نیچے کر کے انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ جب تمام لوگ اتر گئے تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، چودھری صاحب یہ پنیے کیا کر رہے تھے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ آہستہ آواز میں بات کریں۔ یہ سن کر انہوں نے انتہائی بلند آواز میں کہہ لگایا اور بیگم کو فون پر یہ واردات بھی سنانی شروع کر دی۔ میں نے اس مرتبہ دیکھا ہمارے ٹکٹوں پر بوگی نمبر لکھا ہے، پلیٹ فارمز پر بھی بوگیوں کے نمبر لگے ہوئے تھے۔ یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جاپان میں پلیٹ فارمز اور بوگیوں کے نمبروں کے سامنے لوگ قطار میں کھڑے تھے اور ان کے درمیان فاصلہ تھا۔ ہم بھی لائن کے آخر میں کھڑے ہو گئے۔ ٹرین آئی تو پہلے اترنے والے مسافر اترے اور اس کے بعد چڑھنے والے اپنی اپنی باری پر ٹرین میں سوار ہو گئے۔ کوئی ہڑبونگ اور افراتفری نہیں مچی۔ ہم نے جب ٹکٹ خریدے تھے تو ٹکٹ کلرک نے باقاعدہ کھڑے ہو کر اور پھر جھک کر ہمیں ٹکٹ دیے تھے۔ یہ خالص جاپانی سٹائل تھا۔ ہم نے ایک رات فوکوشیما میں ملک سلیم کے ساتھ گزاری۔ یہ بہت مخلص اور دلچسپ انسان ہیں۔ ہم نے جی بھر کر ان کی کمپنی انجوائے کی۔ اگلے دن بائی روڈ ٹوکیو آ گئے۔ پاکستانی سفیر عبدالحمید نے ہمیں ڈنر دے رکھا تھا۔ پاکستانی سفارت خانے کی عمارت سادی لیکن قابل تعریف ہے۔ سارا عملہ سفارت خانے کے اندر رہتا ہے، جس سے وقت بھی بچتا ہے، پٹرول بھی اور غیر ضروری کرائے بھی۔ یہ آئیڈیا اچھا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ پاکستان کے تمام سفارت خانے جاپان کی طرز پر بنا لینے چاہئیں۔ اس سے زر مبادلہ کی بہت بچت ہوگی۔ سفیر عبدالحمید کو جاپان آئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ یہ اس سے قبل ماسکو، بھارت اور UN میں کام کر چکے ہیں۔ پڑھے لکھے انسان ہیں۔ اظہار الحق صاحب کے فین ہیں۔ میں 2.5 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا اور وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ سفیر کی رہائش گاہ کا ٹیرس بہت خوبصورت اور وسیع ہے۔ اس سے ٹوکیو ٹاور سمیت تمام اہم اور بلند عمارتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہم نے اس ٹیرس پر دوسری بار گرین ٹی پی اور سفیر صاحب کی کمپنی کو انجوائے کیا۔ میری ان سے پہلی ملاقات تھی، لیکن ان کی گرمجوشی اور محبت نے اجنبیت کی تمام دیواریں گرا دیں۔ ان کی یادداشت اور کمیونیکیشن دونوں حیران کن ہیں۔ مجھے اللہ کی زمین دیکھنے کا بہت اتفاق ہوا۔ میں نے تقریباً تمام مذاہب کے معاشرے دیکھے، لیکن آپ یقین کریں پوری دنیا میں صرف ایک اسلامی ملک ہے اور اس کا نام جاپان ہے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ کسی دن حیات طیبہ اور ریاست مدینہ کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد جاپان کا وزٹ کریں۔ آپ کو اس معاشرے میں وہ تمام خوبیاں ملیں گی جن کا ذکر یا خواہش پرانی اسلامی کتابوں میں ہے۔ اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ کو یہ نصف ایمان صرف جاپان میں ملے گا۔ آپ ایک ڈبہ یا ریپر اٹھا کر پورے شہر میں پھرتے رہیں گے، لیکن آپ کو وہ پھینکنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مائیں صبح سکول بھجواتے وقت بچوں کو جوس کا ڈبہ دیتی ہیں۔ بچے جوس پی کر خالی ڈبہ گھر واپس لے کر آتے ہیں اور گھر کے کچرے کے تھیلے میں پیک کرتے ہیں۔ آپ کو پورے ملک میں کوئی واش روم گندا یا بدبودار نہیں ملے گا۔ فرش تک خشک اور صاف ہوں گے، کموڈ بھی سوکھا ہوگا۔ شہروں میں لاکھوں لوگ ہیں، لیکن ہارن کی آواز آئے گی اور نہ اوئے اوئے کی صدا۔ لوگ قطاروں میں اپنی سائیڈ پر چلتے ہیں اور کسی سے نہیں ٹکراتے۔ آپ کے اگر $1,000,000 بھی گر جائیں تو یہ وہیں پڑے رہیں گے یا پھر کسی قریبی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کاؤنٹر سے مل جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ مریم نواز کے کیپٹن کا پاسپورٹ گم ہو گیا تھا۔ اسے رات 12 بجے پتہ چلا اور صبح اس نے وزیر اعلیٰ اور وفد کو لے کر پاکستان واپس جانا تھا۔ رات 12 بجے ان لوگوں نے پولیس سے رابطہ کیا۔ پولیس نے ڈھونڈنا شروع کیا تو پاسپورٹ تیسرے تھانے سے مل گیا۔ کسی راگیر نے وہ پاسپورٹ تھانے میں جمع کرا دیا تھا۔ یہ لوگ عین اسلامی معاشرے کی طرح مغرب کے وقت کھانا کھاتے ہیں، اور وہ بھی سادہ اور بھوک رکھ کر۔
اور پھر جلدی سو جاتے ہیں، صبح جلدی جاگتے ہیں اور سیکنڈ کے حساب سے وقت پر پہنچتے ہیں۔ اکیلے بھی ہوں گے تو لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے کی عیب جوئی اور مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ کسی سے راستہ پوچھیں تو وہ کام چھوڑ کر آپ کی مدد کرے گا، کسی کا احسان نہیں لیتے۔ آپ ان کی مدد کریں تو وہ شکریہ ادا کر کر کے آپ کی مت مار دے گا۔ مکمل تیاری کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، ذرا سی بارش ہوتی ہے تو پورا شہر چھتریاں نکال لیتا ہے، اور جوں ہی بارش ختم ہوتی ہے تو یہ چھتریاں سمیٹ کر بیگوں میں چھپا لیتے ہیں۔ کام کو عبادت سمجھتے ہیں۔ آپ 10 مرتبہ پوچھیں تو یہ ماتھے پر شکن لائے بغیر 10 مرتبہ بتائیں گے۔ دکاندار کاؤنٹر سے باہر آ کر گاہک کو تھیلا پکڑائے گا اور پھر جھک کر شکریہ ادا کرے گا۔ آپ کی کنی کسی کو غلطی سے لگ جائے تو وہ 10 مرتبہ آپ سے معافی مانگے گا۔ پورا ملک خواتین اور بچوں کے لیے محفوظ ہے۔ آپ کو کسی جگہ فحاشی یا عریانی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کو سڑکوں پر شرابی اور موالی نہیں ملتے، اور ملاوٹ، جیل سازی اور جھوٹ کا تصور تک نہیں۔ چنانچہ آپ کو اگر واقعی دنیا میں کسی جگہ اسلامی معاشرہ دیکھنا ہے تو آپ جاپان جائیں۔ آپ کو وہاں اذان، داڑھی اور نمازی نہیں ملیں گے، لیکن معاشرہ پورا اسلامی ملے گا۔ کاش ہم یہ معاشرہ اپنے کسی دارالعلوم میں ہی قائم کر لیں۔ ہم کسی اسلامی ملک کو 1% جاپانی بنا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔